اگرچہ 26ویں ترمیم نے عمران دار جج کہلانے والے جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روک دیا ہے، لیکن حکومت کو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ نئے چیف جسٹس حکومت کے احکامات پر چلیں گے۔ نئے چیف جسٹس نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کرتے ہوئے انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا رکن بنا کر عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے حکومتی گیم پلان کو سبوتاژ کر دیا ہے۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین نے اپنے تازہ تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حکمران اتحاد کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آیا وہ ایسا آئینی بینچ تشکیل دے پائیں گے جس کی انہیں خواہش ہے۔ حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ چیف جسٹس کو آئینی بینچ کی سربراہی کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مبصرین کے نزدیک یہ بیان عدالتی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔ زاہد حسین کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کے بعد حکومت کو توقع تھی کہ ان کے اقدام سے دو سینئر ترین ججز یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر سائیڈ لائن ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک کھڑے جج کے طور پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اسکرپٹ پر نہیں چلیں گے۔ اس وقت تقسیم شدہ عدالت کو متحد کرنا اور انصاف کی فراہمی کے عمل کو بہتر بنانا اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ زاہد حسین کا مزید کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایک متنازع آئینی ترمیم منظور کروانے کے ایک ہفتے بعد ہی یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حکمران اتحاد آئین کو مسخ کرنے کے ایک اور منصوبے پر غور کر رہا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے حکومت عدلیہ پر اپنا کنٹرول مزید مضبوط کرنے کی خواہاں ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم منظور کروانے کے باوجود حکومت عدالت عظمیٰ کا مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ زاہد حسین کے مطابق حکمران اتحاد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر 23 ججز کرنے کا نیا قانون لانے کی منصوبہ بندی بھی کر رہا ہے۔ زاہد حسین کے بقول حکومت کی جانب سے ججز کی تعداد میں اضافے کا مقصد زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنا نہیں بلکہ سپریم کورٹ میں اپنے پسندیدہ ججز کا اضافہ کرنا ہے۔ اس اقدام سے حکومت کی جانب سے عدلیہ کو مکمل طور پر ایگزیکٹو کے ماتحت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک خطرناک کھیل ہے جس کے نہ صرف عدالتی نظام پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے بلکہ اس سے جمہوری عمل بھی متاثر ہوگا۔ زاہد حسین کے مطابق اس وقت عدلیہ کو اپنی آزادی کا تحفظ کرنے میں سخت ترین امتحان کا سامنا ہے، جبکہ حکومت آئین کو مزید مسخ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایسی صورتحال میں حکومت کے اعلیٰ ترین جج کا کردار انتہائی اہم ہو جاتا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے عہد کیا ہے کہ وہ ریاستی اداروں کی شاخوں کی طاقت کو تحفظ فراہم کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے پر پورے اتریں گے، تاہم ایک سخت ترین امتحان ان کا منتظر ہے۔